للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے عوامی نیوز کے اسٹوڈیو میں کچھ دنوں سے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کے سلسلے میں منعقد ہونے والا شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف اسکولز مدرسے کے طلباء جو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت میں ہونے والے اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے روشن تارہ پبلک اسکول اور مدرسہ غوثیہ رضویہ کی طرف سے ایک ٹیم موجود ہے، تیسری ہمارے پاس ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلباء کی ٹیم موجود ہے۔ تینوں ٹیموں سے ہمارے رول کے مطابق 8 سوالات اٹھتے ہیں، ایک ٹیم آگے جاتی ہے، 2 ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سوال بہت آسان ہے، تمام ہی سوالات کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی سوال کیے جاتے ہیں، بنیادی اسلامی عقائد و نظریات کے بارے میں بچوں سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کو دین اسلام کے بارے میں معلومات ہو، نہ صرف بچوں کو، اور جب بڑوں تک ہمارے یہ ناظرین دیکھتے ہیں تو ان تک بھی ہماری یہ معلومات پہنچی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو فروغ دینا ہے، عظمت و شان و مصطفیٰ لوگوں تک پہنچانے کی نیت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسٹوڈیو کے تمام جنہوں نے یہ منعقد کیا بانیان کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے فضائل عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آج کا ہمارا پروگرام، جس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بلال رضا اتاری، مدرسہ غوثیہ رضویہ سے ان کا تعلق ہے، یہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ بلال رضا اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تلاوت قرآن پاک بلال رضا اتاری کر رہے تھے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے روشن تارہ پبلک اسکول سے جس طالب علم کا تعلق ہے محمد حسن، وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے نعت کی صورت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماں مدینے اچاں، ماں مدینے اچاں، سائیں سڈڑو کجاں، ماں مدینے اچاں، سوینا سڈڑو کجاں، ماں مدینے اچاں، پار تجھے اچاں پو بلی نہ بچاں، پار تجھے اچاں پو بلی نہ بچاں، سائیں سڈڑو کجاں، ماں مدینے اچاں، سوینا سڈڑو کجاں، ماں مدینے اچاں، خواب ایڑو ڈساں تجھا قدم چماں، خواب ایڑو ڈساں تجھا پیڑا چماں، سائیں سڈڑو کجاں، ماں مدینے اچاں، سوینا سڈڑو کجاں،
मां मदीनी अचां। छांव पंहिंजी कजां जे मरी मां वञां, छांव पंहिंजी कजां जे मरी मां वञां। साईं सनेड़ो कजां मां मदीनी अचां, सुहिणा सॾेड़ो कजां मां मदीनी अचां। छॾे कीन ॾिजां करम जूं कारूं कजां, छॾे कीन ॾिजां करम जूं कारूं कजां। साईं सॾेड़ो कजां मां मदीनी अचां, मिठड़ा सॾेड़ो कजां मां मदीनी अचां। काज़िम दर्द मजां दाऊं रोज़ कजां, काज़िम दर्द मजां दाऊं रोज़ कजां। साईं सॾेड़ो कजां मां मदीनी अचां, सुहिणा सॾेड़ो कजां मां मदीनो ॾिसां। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अपना अपना तारुफ कराएंगे, ये कहाँ से आए हैं, किस स्कूल के से ताल्लुक़ है, अपना नाम बताएंगे। हमें रोशन तारा से स्कूल, बेटा अपना तारुफ कराएं। My name is Abdul Basit. My father name is Karim Baksh. I am from Roshan Tara High School, Kipro. माशाअल्लाह। My name is Mohammad Hassan. My father's name is Fida Hussain, and my school name is Roshan Tara High School, Kipro, and my headmaster's name Sir Suresh Khatri. माशाअल्लाह। आप तारुफ करें। मोहम्मद एहसान बिन मोहम्मद रमज़ान, मेरा मदरसतुल मदीना होशियार रज़विया। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद बियाल आज़ाद तारी है, मेरा ताल्लुक़ मदरसतुल मदीना से। I am Hassan Ali from Descent Public School, Kipro. My name is Daulat Khan. My father name is Mohammad Khan. I am a Descent, and my school name is Descent Public School. My surname is Dileep Ali. माशाअल्लाह। जी जनाब, हमारे तीनों टीमें अब सवालात और जवाबात के लिए तैयार हो जाएं। इनसे सवालात होंगे और सवालात के इन्होंने जवाब देने, सबने ही दुरुस्त जवाब देने। क्या ख्याल है बेटा, आप लोगों ने तैयारी की है? जी आप सभी तैयारी करके आएंगे। सवाल बहुत आसान है, सोच समझ के आपने जवाब देना है। एक ही बच्चा जवाब देगा, दोनों एक साथ ना बोलें, कोशिश करके एक बच्चा ही जवाब दे। चंद सेकंड का आपके पास वक्त होगा, बहुत ज़्यादा देर मत लगाइएगा। सवालात बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे। हमारे सीधे हाथ पर टीम मौजूद है रोशन तारा पब्लिक स्कूल की। इनसे हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। आज के राउंड का ये पहला सवाल है। ये हमें बताएंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहे थे कि मेरी कौम मेरा कहना नहीं मानती, इन पर अजाब नाजिल फरमा। जो अल्लाह का नाम ले रहे थे वो उनके साथ कश्ती में सवार हो गए, बाकी सारे पानी में गर्क हो गए। सुभान अल्लाह। आप लोग सब लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। दुरुस्त जवाब पे आप सब ने सुभान अल्लाह और ज़िक्रुल्लाह की सदा बुलंद करनी है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह हम जब भी कहेंगे हमें अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करने और सवाब की नीयत से कहेंगे। तमाम कहिए सुभान अल्लाह। रोशन तारा पब्लिक स्कूल के तलबा ने अपने हिस्से के सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब हम जा रहे हैं मदरसा गौसिया रज़विया की तरफ। वो हमें बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्तों को देखकर बोलता है? मुर्ग वो परिंदा है जो फरिश्तों को देखकर बोलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब हम जा रहे हैं डेसेंट पब्लिक स्कूल की तरफ। वो उनका तलबा से हमारा पहला सवाल होगा। वो बताएंगे कि हज की कितने किस्में होती हैं? हज की 3 किस्में होती हैं, हज करान, हज तमता, हज अफराद। अल्लाह तबारक वाला हम तमाम को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। जी हाँ जनाब, हज तमत्तु, हज किरान और उसके अलावा हज इफ़रात। हज इफ़रात यानी अलिफ फा रा अलिफ ता, हज इफ़रात, ये 3 किस्में होती हैं हज की। और इन तीनों के अहकामात अलग अलग हैं। अभी हमारे तलबा छोटे हैं, बड़े होंगे इंशाअल्लाह तबारक इन्हें हज का पता चलेगा कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है और इसके बारे में भी इल्म हासिल करना हम तमाम के ऊपर फ़र्ज़ है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम
تمام ہی سبحان اللہ کی صدا جب درست جواب آئے گا تو اس کے کہیں گے. اب ہم روشن تارا پبلک اسکول سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے کہ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ سب سے افضل حج قرآن، پھر تمتع، پھر افراد. اس کی درست اصطلاح یہ ہے حج قران. قرآن نہیں بلکہ ہم اس کے یوں کہیں گے حج قران، کاف کے نیچے زیر ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں، حج قران سب سے افضل حج ہے. جی جناب، اب ہم مدرسہ غوثیہ سے ان کے حصے کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے. جی جناب، جواب ان کا درست ہے. حجاج کرام کیونکہ اس دن مینا کے اندر ہوتے ہیں اور وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں 10 ذوالحجۃ کو ہم پہلے نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، جبکہ حاجی لوگ اس دن مسجد حرام میں نہیں ہوتے بلکہ یہ مینا میں ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت یہ اپنے نام کے جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا انہیں عید کی نماز ان کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے بعد پھر انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے اور انہیں احرام سے آزاد ہونا ہوتا ہے. اس لیے اپنی مصروفیت کی باعث عید کی نماز ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عید کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. جواب ان کا درست ہے. ڈیسنٹ پبلک اسکول سے ہم ان کے حصے کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی اور مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو. جی ہاں، ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت، اور یہ اس کا نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. جواب ان کا درست ہے. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، تینوں ٹیموں کی تیاری بھرپور لگ رہی ہے. اپنے اپنے حصے کے تمام ہی سوالات کے جوابات یہ درست دیے جا رہے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے اور یہ ہمیں بتائیں گے ان کے حصے کے تیسرے سوال کا جواب. جی ہاں، یہ بتائیں کیا جھوٹ بولنے کی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے؟ جی ہاں، جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے. ماشاء اللہ، جواب درست دے دیا ہے. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے، جبکہ جھوٹے اشارے کرنا بھی گناہ ہے. ہمارے یہاں عموماً بولا جاتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، یہ بات تو یار میں تو مذاق کر رہا تھا. جی جناب، جھوٹ بولنا اگرچہ مذاق میں ہو، جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے سے مرد کا وقار ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. بچے ہوں کہ بڑے ہوں، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہی چاہیے. سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مدرسہ غوثیہ کی طرف ہم جائیں گے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے حج کے دوران، تو وہ کون سے صحابی تھے جو حضور کو کنکریاں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے؟ حضرت فضل ابن عباس. جواب بالکل درست ہے. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مینا سے کنکریاں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم ان کے حصے کا آج کے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو تو کیا اس پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ جی نہیں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز روزانہ 5 وقت فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ ہر سال دینا فرض ہے، جبکہ رمضان المبارک کے روزے ہر سال فرض ہیں، اور حج اسلام کا ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، حج ایک ہی بار فرض ہے. البتہ اگر بار بار کوئی حج پر جائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. روشن تارا پبلک اسکول سے ہم ان کے حصے کا چوتھا اور اس راؤنڈ کا آخری سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ حج قران سے کیا مراد ہے؟ حج قران سے مراد ہے کہ حاجی عمرہ و حج کا دونوں، حاجی عمرہ حج اور دونوں کا احرام ساتھ باندھے. جی ہاں، حج قران وہ ہوتا ہے جو عموماً ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان سے حاجی حج پر جاتے ہیں تو وہ جب ان کی فلائٹ اگر جدہ کی ہو
تو وہ حج اور عمرے کا احرام یہیں سے یعنی ہمارے ایئرپورٹ سے ہی باندھ کے جاتے ہیں. تو جو بھی جہاں سے جائے اگر حج اور عمرہ کا انہوں نے دونوں کی نیت کر کے احرام باندھا تو ایسے حج کو حج قران کہتے ہیں. جی جناب، روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ نے اس راؤنڈ کے چاروں سوالات کے درست جواب دے کر پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب مدرسہ غوثیہ کی طرف ہم جائیں گے اور یہ ہمیں اپنے اس راؤنڈ کا آخری سوال کا جواب دیں گے. ان سے سوال ہے حج افراد سے کیا مراد ہے؟ حج افراد سے مراد ہے کہ حاجی حج ہی کے مہینے میں صرف حج ادا کرے. جی ہاں، حج افراد سے یہ مراد ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج ہی کرے، عمرہ یا دیگر نفلی طواف وغیرہ نہ کرے. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بھائی بھرپور تیاری کی ہے. یہ بھی اپنے راؤنڈ کے چاروں سوالات کے جوابات درست دے چکے ہیں. اب ہم جائیں گے ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے. وہ اس راؤنڈ کے آخری سوال کا جواب دیکھیں درست دیتے ہیں کہ نہیں. ان سے سوال ہے گائے، بھینس اور اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں. جی ہاں، جس طرح بکرا، دمبا اس میں ایک قربانی ہوتی ہے، جبکہ گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی 7 اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں مل کر ایک اونٹ ذبح کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کی طرف سے واجب کو قبول فرمائے گا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے اور تمام ہی ٹیموں نے پہلے راؤنڈ میں سارے سوالات کے جوابات دے کر پورے نمبر حاصل کر لیں. ماشاءاللہ لگتا ہے کہ تیاری بھرپور ہے اور ایسی ہی تیاری کرنی چاہیے جس طرح ہم دنیا میں ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر کے آئے ہیں. ہم بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، ہمیں قبر و آخرت کے سوالات کی بھی اسی طرح سے تیاری کرنی ہے. ایک امتحان وہ ہے جو ہم سب کا ہونے والا ہے اور اسی امتحان اور اسی سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی چاہیے اور انہی سوالات کے جوابات دینے والا حقیقی طور پہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر و آخرت کے سوالات کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے پاس دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے نعت شریف اگر کسی بچے کو یاد ہو تو وہ ہمیں نعت شریف سنائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا راؤنڈ کا ہم آغاز کریں گے. تو نعت شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ یہ ہے عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے. یہ ہے عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے. ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. ماشاءاللہ بارک اللہ. مدرسہ غوثیہ کے طالب علم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت شریف سنا رہے ہیں. ویلکم بیک. اب ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس تینوں ٹیمیں موجود ہیں جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں تمام سوالات کے جوابات دے کر نمبر حاصل کر لیتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے راؤنڈ کے جو ان کے حصے کے 4 سوالات ہیں اب کون درست جواب دیتا ہے، کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے اور کون سی 2 ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں. روشن تارا پبلک اسکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کروائی؟ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروا دی.
جی جناب، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، اور یہ تعمیرات کا جو واقعہ ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ روایت میں، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کرنا چاہی تو جنات نے آپ کی مدد فرمائی تھی، اور جنات آپ کے ساتھ ہوتے تھے جو بیت المقدس کی تعمیر میں، کیونکہ جنات آپ کے تابع تھے۔ آپ وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کی روح زمین پر حکومت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ چرند پرند ان کے تابع تھے، اور یہ تمام ہی مخلوقات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے ہر وقت ان کے دربار میں موجود رہتی تھی، اور روزانہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے تھے، اپنے مسائل پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ رسول ہیں کہ انہیں تمام جانوروں کی زبانیں بھی آتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان و عظمت عطا فرمائی تھی کہ قبلہ اول انہوں نے تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے کرتے ہی آپ فوت ہو گئے تھے۔ اور بہت ہی دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ آپ جس وقت بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی، آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اور جو جنات تعمیرات میں حصہ لے رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سمیت موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کھڑے کھڑے وصال فرما گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ لاٹھی جس کے سہارے آپ کھڑے تھے، جب وہ لکڑی کی لاٹھی تھی، یہاں تک کہ اس کو گھن لگا، کتابوں میں آتا ہے پھر وہ لاٹھی ٹوٹ کے گری، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، اور پھر جنات کو اور دیگر مخلوقات کو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی تعمیر کی تھی۔ اب مدرسہ غوثیہ کی طرف ہم جائیں گے، ان سے بھی ہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا ان کا یہ پہلا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ایک مہینے کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوتے ہیں؟ ایک مہینے کی نماز کے 180 فدیے۔ جی جناب، ان کا جواب بالکل درست ہے، ایک مہینے کی نمازوں کے 180 فدیے ہوتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے، جب درست جواب آئے تو سبحان اللہ کہیے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ جی جناب، اب ہم روشن تارا پبلک اسکول کی طرف سے ڈیسٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم ان کے حصے کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے ایک سال کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوتے ہیں؟ ایک سال کے نمازوں کے 180 فدیے ہوتے ہیں، 2160 فدیے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب ان کا جواب درست ہے، ایک سال کی نمازوں کے 2160 فدیے ہوتے ہیں۔ فدیہ کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کو فدیہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فطرہ دیتے ہیں، وہ جو فطرے کی جو رقم ہوتی ہے وہی ایک نماز کا ایک فدیہ ہے۔ تو اس طرح فدیہ کب دینا ہوتا ہے؟ ہمارے مرحومین جن کا انتقال ہو گیا، اگر ان کے اوپر نمازیں فرض تھی اور وہ نماز ادا نہ کر سکے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے وارثین ان کی چھوڑی ہوئی رقم سے، ان کے پیسوں سے ان کی نمازوں کے فدیے دے سکتے ہیں، اور دینے بھی چاہیے کہ ان کے ماں باپ اس سے خوش ہوں گے کہ ان کے والد ان کے طلب، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے صدقہ کرے، اور فدیہ کرنے کا ثواب بھی صدقے ہی کا ثواب ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم اس راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا جائے کہ اس سے لڑائی جھگڑے نہ ہوں گے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور قلو اللہ شریف پڑھ لیا جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جی جناب، ان کا جواب درست ہے، گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوگی، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر گھریلو جھگڑوں سے محفوظ ہوں گے۔ جبکہ ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، گھر میں گانے باجے، تو تڑا گالی اور ابے تبے کا شور ہوتا ہے، جس سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں، اور پھر قل اللہ شریف بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھریلو جھگڑوں سے محفوظ فرمائے گا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے۔ مدرسہ غوثیہ کی طرف ہم جائیں گے، اور یہ ہمیں بتائیں گے آج ان کے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔
جی ہاں، جواب بالکل درست ہے. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ. 63 پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے سفر درپیش ہو تو اس کی ابتدا کس دن سے کرنی چاہیے؟ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر شروع کر دیا جائے. جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. جی ہاں، جب بھی سفر درپیش ہو، اللہ کرے کہ ہمیں مدینے کا سفر درپیش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری مدینہ طیبہ کے لیے قبول فرما لے، تو جب بھی جہاں بھی سفر کے لیے جانا چاہیے تو جمعرات کو سفر شروع کریں کہ اس سے سنت کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ. بھائی تیاری تو ان کی ماشاءاللہ سب کی زبردست ہے، کوئی بھی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب ہی سوالات کے جوابات درست دے رہے ہیں. شاید ہم نے سوال بہت ہی آسان رکھے ہیں، اس لیے یہ سوال کے جوابات درست دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں. روشن طارہ پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ خلاف واقع بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں. جی ہاں، خلاف واقع بات کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں جھوٹ سے ہر وقت بچتے ہی رہنا چاہیے. انہوں نے اپنے حصے کا تیسرے سوال کا جواب بھی بالکل درست دے دیا ہے. مدرسہ غوثیہ کی طرف ہم جائیں گے. یہ ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے کس نے جھوٹ بولا تھا؟ سب سے پہلے شیطان نے جھوٹ بولا. جی ہاں، شیطان لعین نے سب سے پہلے جھوٹ بولا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولا تھا. یہ کہہ کر انہوں نے بہکانے کی کوشش کی تھی اللہ کے نبی کو. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. جب بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ سنیں گے انہیں خطا کا مرتکب ہرگز نہ کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے انہوں نے جو کچھ کیا تھا. جواب ان کا درست ہے. 63 پبلک اسکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا اس راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے، اور یہ ہمیں ان سے بھی بہت ہی آسان سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے قربانی کا جانور کیا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے. جی ہاں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اسے قربانی کا جانور ذبح کرنا آتا بھی ہو جب ہی سنت کا ثواب پائیں گے. ایسا نہ ہو کہ سنت کا ثواب پانے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنے بیٹھ جائیں اور ذبح کرنا آتا نہ ہو. تو جس سے بھی قربانی کرنے کا شوق ہو اور وہ چاہے کہ مجھے سنت کا ثواب بھی ملے، تو اسے چاہیے پہلے قربانی کے جانور کو اچھی طرح ذبح کرنا سیکھے. 3 رگیں کٹ جانے سے جانور ذبح ہو جاتا ہے. ہڈی توڑنا، گردن چٹکانا، دل کی رگیں کاٹنا یہ جانور پر تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. جواب ان کا بالکل درست ہے. تینوں ٹیموں نے تینوں سوالات کے جوابات بالکل درست دے دیے ہیں. اب ان سے آخری راؤنڈ کا آخری سوال ہے. روشن طارہ پبلک اسکول کے طلبہ سے یہ سوال ہے، بسم اللہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی؟ بسم اللہ پڑھنے سے 4000 نیکیاں ملتے ہیں. جی ہاں، بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں، اور جو ایک بار بسم اللہ شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جی ہاں، روشن طارہ پبلک اسکول کے طلبہ نے دونوں راؤنڈ کے تمام ہی سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں. مدرسہ غوثیہ کی طرف بڑھیں گے، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ غیبت کرنے والا میدان محشر میں کس شکل میں اٹھے گا؟ غیبت کرنے والا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. غیبت کرنا انتہائی کبیرہ گناہ ہے. ہم اپنے عموماً بیٹھکوں میں غیبت کرتے ہیں. غیبت انتہائی خطرناک ترین مرض ہے. یہ محبتیں توڑوا دیتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. تو ہم بھی جب بھی کوشش کریں، اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو چوتھے کا تذکرہ نہ ہو، 2 بیٹھے ہوں تو تیسرے کا تذکرہ نہ ہو، 5 بیٹھے ہوں تو چھٹے کا تذکرہ نہ ہو، اور اگر تذکرہ کریں تو اچھے الفاظ میں کریں. بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ یار میں تو سچ بول رہا ہے. جی ہاں، اگر آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہی ہے تب ہی تو غیبت ہے. لیکن اگر کسی کے اندر کوئی برائی بیان نہ ہو، اس کے باوجود آپ اس کی برائی بیان کریں گے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے، اور تہمت اس سے بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے، تہمت سے محفوظ فرمائے. جواب ان کا درست ہے. اب ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟
बड़े बड़े घूंट में पानी पीने से जिगर की बीमारी पैदा हो सकती है। जी हाँ, पानी पीना भी सुन्नत मुबारक है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बैठ कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर छोटे छोटे घूंट पीकर खूब चूस चूस कर अगर हम पानी पिएंगे तो सुन्नत का सवाब भी पाएंगे और इंशाअल्लाह बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। जी हाँ, मुकाबला टाई हो चुका है। सारी टीमों ने अपने हिस्से के 8 के सवालात के जवाब दुरुस्त दे चुके हैं, लेकिन जाहिर है एक टीम ने तो पीछे जाना ही होता है। अब हम इनसे कुछ और सवालात करेंगे और देखना ये है कि वो उन सवालात के जवाब दुरुस्त देने में कामयाब होते हैं कि नहीं। रोशन तारा पब्लिक स्कूल के तलबा से अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे अकीदे के लफ्ज़ की माना क्या है, अकीदा किसे कहते हैं? अकीदे जी माना है कि गाल ते पुख्तो यकीन रखण। और आखिरत के माना क्या है? उन ज़िंदगी ते यकीन रखियो वञे जेका हिन दुनिया खां पोइ अचण वारी आहे। जी हाँ, ईमान और अकीदे में ये बात शामिल है कि हमें आखिरत पर भी ईमान लाना है और आखिरत में क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मुआमला फरमाने वाला है उस पर भी हमें ईमान लाना है। इन्होंने अपने हिस्से का जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह बारकल्लाह। गौसिया मदरसा गौसिया के तलबा से सवाल है, आसमानी किताबें किन किताबों को कहते हैं? अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल की उसको आसमानी किताबें कहते हैं। जो भी किताबें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाई हैं इनमें 4 मशहूर किताबें हैं, लेकिन तमाम किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। अब हम जा रहे हैं डीसेट पब्लिक स्कूल के तलबा से। इनसे सवाल है, अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। कौन कौन से हैं? पहला, अल्लाह इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे और रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा ज़कात अदा करना। चौथा, हज अदा करना। पाँचवा, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। माशाअल्लाह, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। रोशन तारा पब्लिक स्कूल के तलबा से सवाल है, दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ है? लगता है सिर्फ 5। बहुत ही आसान सवाल इनसे किया जाता है। देखिए ना बेटा, बात ये है कि आपको एक हमने सिलेबस दिया है जिसको आपने याद करना है। उसके अलावा जो सिलेबस से हट के सवालात हैं वो बहुत ही आसान है। वो भी ना आपको इनको भी जाहिर है 5 नमाज़ें का तो आपको ये कोशिश किया करें कि हम जब इस तरह क्विज़ में आए, जब हम अगर मुकाबला टाई होगा तो सिलेबस से हट कर आसान सवाल जो इस्लामी मालूमात ही के सवाल होते हैं उनकी भी हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए थी। और मदरसे के तलबा से दूसरा सवाल है, ये हमें बताएंगे मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरेत किस पर नाजिल हुई? आप बताएं, तौरेत किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? जो सवाल का जवाब दुरुस्त देगा वो टीम आगे क्वालिफाई कर जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। कोई भी हज़रत मूसा जवाब दुरुस्त नहीं दे सके। हज़रत ईसा। तमाम ही के सवालात के जवाब गलत हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक और सवाल करेंगे, इंजील किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? मदरसा गौसिया वाले इस सवाल का जवाब दें। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर। डीसेट पब्लिक स्कूल वाले जवाब दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। यूँ डीसेट पब्लिक स्कूल के तलबा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ये आसमानी किताब है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। यूँ आज का हमारा ये मुकाबला ख़त्म हुआ। शान मुस्तफ़ा क्विज़ कंपटीशन में डीसेट पब्लिक स्कूल के तलबा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दीगर जो तलबा उनकी भी बेहतरीन तैयारी थी। ज़ाहिर है
ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے. جو دوسری 2 ٹیمیں پیچھے رہ گئی یہ بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھیں. حقیقت میں پیچھے وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا حاصل نہ کر سکے. تو ہم تمام اللہ رسول کی رضا کے لیے یہاں پر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی و کامیابی عطا فرمائے. تو آپ تمام کو مبارک ہو, آپ اس میں شریک ہوئے. تو مزید بیٹا اب ہم نے آگے جانے کی تیاری کی, آگے جانے کی جو لگن ہے صرف یہ ایک کوئز کمپٹیشن تک محدود نہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ تبارک ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے ہر شعبے میں آگے بڑھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے تعمیر کے لیے ہم تمام نے کوشش کرنی ہے. جی جناب, آج کا ہمارا راؤنڈ ختم ہوا. ایک ٹیم ڈیسنٹ پبلک اسکول کے طلبہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami newshd.com.